هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية الإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على عترة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم واعتصم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي عليه السلام: أما والله لقد تقمصها وإنه ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلل منها محل القطب من الرهي وينحدر عن السائل ولا يرقى إلى الطير. صلوات مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نحو البلاغہ میں تیسرا خطبہ شقشقیہ جس کو مولا ابن عباس کے سامنے بیان کر رہے تھے، اور مولا نے کہا کہ ابن قحافہ نے خلافت کے کرتے کو خیشتان کے پہن لیا، جبکہ وہ میرے بارے میں خوب جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا مقام منزلت اسلام میں کیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جو چکی کے دو پارٹ کے درمیان کیل ہوتی ہے، اور میں اتنی مضبوط چٹان ہوں کہ جہاں سیلاب کا پانی ٹکرا کے اتر جاتا ہے، اور میری فکر تک کسی کی فکر کا پرندہ نہیں پر مار سکتا۔ سب کی فکریں جتنا دل چاہے پرواز کرتی رہیں، لیکن مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ بات واضح ہے، کوئی میں بہت الجھی ہوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا ہوں، بہت سامنے کی باتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں آپ تک اپنی بات پوری پہنچا دوں۔ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ اس ٹاپک میں اصل چیز جو مین ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ وہ یہی ہے کہ میرا مولا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہی مرکز اسلام ہوں۔ مجھے الگ کرنے کے بعد اسلام میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ بغیر مجھے سمجھے ہوئے کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں صحیح اسلام سمجھ چکا ہوں، رائٹ اسلام میرے پاس ہے، میں 100% جو ہے وہ اس اسلام پر عمل کر رہا ہوں جو پروفٹ لے کے آئے تھے، میں اس کتاب پر عمل کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ بالکل رانگ ہے۔ وہ کتاب بھی نہیں سمجھ سکتا، میرے بغیر کتاب نہیں سمجھ میں آئے گی، میرے بغیر اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پہلے مجھے سمجھو۔ پہلے میرے بارے میں معلومات کرو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں قطب من الرئی، میں چکی کے پارٹ کے درمیان کیل ہوں، یہ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ آسانی سے بات پہنچ جائے۔
اس میں حلال مشکلات مولائے کلکفات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عام انسان کی فکر کے حساب سے بات کہی ہے. پھر اس میں کچھ بات ہی ایسی نہیں رہ جاتی کہ جو آدمی کہے کہ بھئی میری سمجھ میں یہ نہیں آ پا رہا ہے. بالکل سامنے ہے، مین پوائنٹ پہ آئے ہیں. مولا ادھر ادھر کی وہ باتیں نہیں کی، مولا نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتایا کہ بھائی ہے کیا، میں ہوں کیا. مجھے مظہر عجائب اگر کہا گیا تو ایسے نہیں کہا گیا. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب مظہر العجائب ہیں تو مجھ سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے. عجائب اسے کہتے ہیں جو عقل انسانی کا پرندہ تھک کے بیٹھ جائے، جو فکر انسان سے پرے ہو، وہ ہے عجائب. میرے بارے میں مجھ سے عجائب کا ظہور ہوتا ہے، عجیب و غریب چیزیں. اور یہ تمام چیزیں جو مجھے ملی ہیں، جو چیزیں مجھ کو حاصل ہوئی ہیں، مجھے پیغمبر ختمی مرتبت نے سب عطا کیا ہے. یہ سب عطا رسالت ہے. مجھے علم نبوت سے سب کچھ ملا ہے. یہ اکرام الہی ہے مجھ پر، یہ کرم ہے، خالق ہے. میں نے اس پر اس چیزوں کو میں کسی سے وہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی آدمی آئے مجھ سے پہلے دیکھیں میں کون ہوں. میں اگر نفس رسول ہوں تو میں دلیل رکھتا ہوں کہ میں نفس رسول ہوں، میں رسول کا لفظ ہوں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اور میرا قول قرآن سے الگ نہیں ہے، کیونکہ حضور نے میرے سلسلے میں فرمایا کہ علی و مال قرآن والقرآن و مع علی، یہ دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. علی جو گفتگو کرے گا وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے. تمسک بالقرآن. قرآن میں جو مدح سرائی ہو رہی ہے وہ تم کو سمجھنا چاہیے کہ کون ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں رسول کا پکا چاہنے والا ہوں، میں اللہ کا چاہنے والا ہوں، تو میں تمہیں یہ بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اسی رسول نے، اسی خالق نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تم اتباع رسالت کرنا تو اس کا جو رسول جس سے کہے اس کے ساتھ تمسک کرو. جو حکم رسول دے رہے ہیں. میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس بغیر دلیل کے، بغیر اس کے آپ مان لیجئے. ایک صلوات بھیجی محمد والے. میں اگر کسی سے کہہ رہا ہوں تو ایسے نہیں ہے، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں آؤ. میری جگہ پر جو انسان بیٹھا ہے تم نے اس کو اس منزل پہ بیٹھا دیا، آیا یہ اس جگہ پر بیٹھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا؟ یہ آدمی اس جگہ پر بیٹھا ہے، تم نے اس کو بیٹھایا ہے، تو آیا اس کے پاس علم کتنا ہے، اس کے پاس قوت و طاقت کتنی ہے؟ یہ انبیاء کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آیا اسلام میں اس انسان کا یوگدان کتنا ہے؟ اسلام پہ کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟
اگر اسلام میں کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو آیا یہ انسان اس کو تم سے دور کر سکتا ہے یا نہیں؟ آیا اس کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے؟ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ابو طالب کے بیٹے کو مان لو ایسے ہی آنکھ بند کر کے، نہیں، دلیل کے ساتھ مانو، دلیل، ایک بات چیز کے بارے میں ریسرچ کرو پھر مانو۔ دعوت دی جا رہی ہے، غور کرو۔ عالم اسلام میں کوئی ایسا ہے؟ اور یہ نہ سمجھنا، میں نے کل بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ میری مثال چکی کے پاٹ کے درمیان کیل کی ہے، یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں وہ جو ہے وہ چٹان ہوں جہاں سے لاب کا پانی اتر جاتا ہے، میری فکر تک کسی کی فکر کا پرندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بات یہ صرف مجھ تک نہیں ہے، یہ بات میرے بیٹے حسن کے لیے بھی ہے، میرے بیٹے حسین کے لیے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ میں پھر ریپیٹ کر دے رہا ہوں، خیال یہ نہ کرنا کہ ان میں سے ایک کا یہ کہنا ہے، سب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مثالیں کل دی تھی کہ شبر ہاتھ برابر ہے سب کا، نہ ان کی زبان بدلتی ہے نہ ان کا ہاتھ بدلتا ہے، ان میں سب ہیں، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے، ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے، سب برابر، ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ یہ الگ کہتے ہیں وہ الگ کہتے ہیں، نہیں، یہ سب ایک بات کہتے ہیں۔ ہر کوئی ان کے سامنے آنے کے بعد ان کے پاس جو آدمی آئے گا، جو بھی حاجت لے کے آئے گا، وہ ان کے دروازے سے اپنی حاجت پوری کر کے تب جائے گا یہاں سے۔ یہ نہ سمجھنا، ان کے اختیارات بہت وسیع، یہ خالق کی طرف سے آئے ہیں، یہ خالق کی طرف سے آئے ہیں، انہیں اللہ نے بھیجا ہے، نبی کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا ہے کہ آپ کے بعد یہ ہے۔ پاور اتنا ہے کہ ڈوبا ہوا سورج انگلی کے اشاروں سے چاہے تو نکال لے، اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے کہ مردہ انسان کو دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے، اتنا پتا ہے کہ جو جو چیز گزر چکی ہے اس کے بارے میں علم ہے۔ ایک اندازہ، ایک بات آپ کے سامنے اور سرچ کر دوں، کنفیوژن نہ رہ جائے۔ سلمان فارسی، سلمان پیغمبر ختمی مرتبت کا صحابی ہے، اتنا پیغمبر سے کلوز ہوئے کہ حضور ختمی مرتبت نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، منا مجھ میں سے ہے۔ ایک شخص فارس سے چل کے آتا ہے مدینے تک، قدم رسالت اور امامت پر جبی رکھ دیتا ہے، تو پھر اس بلندی تک پہنچتا ہے کہ اہل بیت میں شامل ہوتا ہے۔ غار میں جانا، بستر کی تمنا، علم کی خواہش کرنا، یہ نہیں ہے، سلمان خواہش نہیں کر رہے، رسول کہہ رہے ہم میں سے ہے، رسول کہہ رہے ہم میں سے ہے۔
حضور ختمی مرتبت بیٹھے ہیں، مولائے کائنات بیٹھے ہیں، سلمان نے بیٹھے ہیں، کھجور نوش فرما رہے ہیں، اور کھجوریں کھانے کے بعد گٹھلیاں رکھتے جا رہے ہیں۔ ایک کھجور کی گٹھلی مولائے کائنات نے سلمان فارسی کو ماری۔ سلمان نے فارسی نے پیغمبر سے کہا کہ دیکھیے یہ مجھ بوڑھے سے مذاق کر رہے ہیں جوان۔ مولا نے پوچھا کہ آپ بہت بوڑھے ہیں، آپ کی بہت عمر ہے؟ ہاں۔ مولا کائنات نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، ایک مرتبہ تم اپنی زمینوں پہ گئے ہوئے تھے اصفہان میں، وہاں سے شام کو واپس آ رہے تھے، راستے میں بھی تمہیں ایک شیر نے گھیرا تھا۔ ہاں صحیح ہے، ایک شیر نے گھیرا تھا تمہیں، ہاں گھیرا تھا۔ تم نے اس شیر سے بچنے کے لیے کسی سے مدد مانگی تھی؟ ہاں۔ کوئی سوار آیا تھا گھوڑے پہ چڑھ کے؟ ہاں آیا تھا۔ جب اس نے تمہیں شیر سے بچایا تھا تو تم نے کہا میرے پاس کوئی گفٹ اس کو دینا چاہیے، اس نے مجھے بچایا ہے۔ تو وہاں جنگل میں پھول کھلے تھے، تم نے پھولوں کو توڑا، مختلف پھولوں سے گلدستہ بنایا، ایک بوکے تیار کیا، اور تم نے اس سوار کو دیا تھا نا؟ دیکھو بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ سلمان تم نے اسے گلدستہ پھول کا دیا تھا؟ ہاں ہاں دیا تھا۔ ایک مرتبہ انترقبہ میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ گلدستہ کہیں وہی تو نہیں ہے؟ اب جس علی کے پاس اتنا پرانا گلدستہ ہو سکتا ہے سلمان کا دیا ہوا، اب اس کے بارے میں تم سوچا کرو جا کے۔ اب سوچنا جا کے ہے نا؟ مولا کائنات اگر یہ کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے کہہ رہے ہیں کہ یہ علی وہ ہیں کہ جن کی جبین میں، پیشانی پہ آدم کو نہیں دیکھا نا، پیشانی علی کی دیکھ لو۔ ابراہیم نہیں دیکھا نا، نبی ابراہیم کو نہیں دیکھا، علی کو دیکھ لو۔ یوسف و یعقوب و سلیمان و ایوب کو نہیں دیکھا، علی کو دیکھ لو۔ اور سب سمیت کے پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، یعنی تمام انبیاء کا مرقع دیکھ لو، علی کے چہرے کو دیکھ لو، یہ عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، ہے نا؟ تو شخصیت ابو تراب کتنی بلند ہے، کتنی بلند ہے کہ ایک جبین میں، پیشانی میں سب کچھ ہے جو تمام انبیاء کے پاس ہے، وہ مولا کائنات کے پاس اکیلے جو تمام انبیاء کو دیا۔ اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان خوباں ہمیں دارن شمتنہا داری۔ حسن یوسف ید بیضا، ہاتھ میں انڈے کی شکل کا صورت تھے گئے، کلیم کے ہاتھوں میں، وہ مریم کا لال ہے، وہ مسیح ہے، یہ عمران کا بیٹا ہے، یہ بھی مسیح ہے، یہ بھی مسیح ہے۔
لیکن تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر انبیاء سے مقابلہ کرے، اسبغ بن نباتہ نے پوچھا تھا، کب پوچھا تھا جانتے ہیں یہ سوال؟ یہاں اتنی کتابیں، اتنے اچھا گلدستہ یہاں موجود ہے، یہاں تو اتنے پڑھے لکھے، معیار اتنا بلند ہونا چاہیے تھا اس لائبریری کو دیکھتے ہوئے کہ اچھا خطیب پڑھتے ہوئے گھبراتا کہ کہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ جس لائبریری میں ایسی ایسی کتابیں موجود ہوں وہاں بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑے، ایک ایک لفظ۔ لیکن ملک زادہ منظور، ملک زادہ جاوید کا ایک شعر ہے، کتابیں شیلف میں موجود ہے مگر جاوید ورق الٹنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس دنیا میں بہت سی چیزوں کے لیے وقت ہے، کرکٹ میچ دیکھیں گے، فٹ بال دیکھیں گے، کون ہارا کون جیتا اس سے ہمیں کیا ملنے والا؟ ایمان سے بولو، ٹائم اس ٹائم، آدمی کی لائف میں ٹائم کی قیمت ہے نا۔ وہ کھیل رہے ہیں، وہ ہاریں گے جیتیں گے تو ان کو تو کچھ ملے گا، یہاں دیکھنے والے کو کیا ملے گا پہلے یہ بتاؤ۔ لیکن نہیں، آدمی ٹائم ویسٹ کرتا ہے، تھوڑا سا ٹائم۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کرے، ہمیں کس لیے خلق کیا گیا ہے، ہم پیدا کیوں ہوئے، ہم کیوں بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں افحسبتم انما خلقناہم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناہ عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، سرکل عبادت بہت، کوئی چھوٹا نہیں ہے، عبادت وسیع ہے۔ اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آئیے ہم بتائیں عبادت کیا، وہ کہہ رہے ہم بتائیں عبادت کیا، وہ کہہ رہے ہم بتائیں عبادت کیا ہے۔ ہر ایک اپنے حساب سے عبادت کو وہ کہہ رہا ہے، بلکہ سمیٹ کے یہ کہوں، زندگی وہ کہ جو اطاعت خالق میں کٹ جائے وہی ہے عبادت۔ اطاعت خالق میں کبھی انسان کا خاموش رہنا، نہ بولنا، کیونکہ بولیں گے تو ادھر ادھر کی بات ہوگی، خاموش رہنا ہی بہتر ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے بہت سے وہ ہیں، اسی لیے کہا کہ جب ہے جو ہے وہ بیٹھو، حدیث قصہ جب پڑھی جاتی کیا کہتے ہیں، جمع من شیعتنا محبین، جب ہمارے شیعہ جمع ہوتے ہیں نا، میں اسی لیے کہتا ہوں جب حدیث قصہ پڑھی جائے تو بیٹھو خاموشی سے سنو کیا ہو رہا ہے، کیوں نزلت الرحمۃ، رحمتوں پر نہ رحمت نازل ہوگی، جب سنو گے نا تو رحمت اترے گی، جب سنو گے نہیں تو رحمت نازل اترے گی۔ غور کرو، کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے، خلقت کا مقصد ہے۔ کھا لیا پی لیا سو لیا یہ لائف نہیں ہے۔ لائف کو انسان کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے، کچھ کسی کے لیے، کچھ ٹائم کسی کے لیے، کچھ ٹائم کسی کے لیے، ہر چیز ہے۔ پروردگار نے ہر انسان کو صاحب عقل بنا کے خلق کیا ہے۔ عقل، یہ عقل ہے نا، اس پر بڑی بحث ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے تو انسان تمام لوگوں سے الگ بالکل دکھائی دیتا ہے، عقل یہ ہے۔ اور اس عقل میں، اس عقل کے اندر انسان کے اگر صحیح باتیں سما جائیں
تو انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور یہ بھی آج بتا دیں، یہ شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے نا، ہم نے اس چیز کو بتا دینا تمہارے لیے فرض ہے۔ ایک دعا شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، دیکھ لینا کتابوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ الذی من اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرۃ الی بقائها۔ حمد و ثنا اس خالق کی جس نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا فنا کے لیے، دنیا مٹنے کی جگہ ہے، وَمِنَ الْآخِرَةِ إِلَى بَقَائِهَا، آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، دنیا میں نہیں رکنا۔ اسی بات کو مولا کائنات نے کہا دنیا دار الممر لا دار المقر، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنا وہاں ہے، ٹھہرو گے وہاں۔ یہ بیچ میں باتیں آتی ہیں، میں پڑھ دینا ضروری میں سمجھتا ہوں، تاکہ کوئی چیز بیچ میں آپ مجھے اپنا ٹائم دے رہے ہو تو میں آپ کے لیے بھی کوئی چیز، آپ کو بھی کچھ دے کے جاؤں، بعد میں میرے جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ آئے تھے ہم سے اتنا لیا ہمیں کیا دیا۔ یہ جانے کے بعد بات ہوتی ہے، سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ جب بندہ چلا جاتا ہے نا، فلائی کر گیا، اب اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے کہ کیا ملا کیا ہوا، نفع نقصان سب بعد میں سوچتا ہے آدمی، کہ بلایا تھا تو ملا کیا اور دیا کیا، یہ بات کی بات ہوتی، وہ تو چلا گیا۔ اب نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ وہ سن رہا ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ لہذا میں، اگر آپ مجھے ٹائم دے رہے ہو تو میں بھی آپ کو کچھ دے کے جاؤں، آپ کی نالج میں کوئی چیز رہے کہ ہاں کچھ یہ چیزیں سنی تھی۔ تو آخرت کے لیے تو انسان کو اپنی زندگی میں یہ تمام چیزیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کا چند ہی ذریعہ ہے، یا لوگوں سے سن کے حاصل کرو گے یا پڑھ کے حاصل کرو گے۔ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کم سے کم جو ہے وہ 1 گھنٹے 40 منٹ جو بھی ہے، سننے کا تو ٹائم ہے تو سن ہی لو، ہے نا۔ اب اسبق بن نباتا مولا کائنات کا صحابی ہے، اور مولا کے پاس اس وقت آیا ہے جب سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، تلوار، اور تلوار معمولی نہیں ہے، یہ بھی آج بتا دوں، زہر ایسا تھا کہ اگر اس کا کچھ قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو کئی میل تک کی مچھلیاں مر جائیں۔ جو قاتل نے زہر پلایا تھا نا، جو تلوار ابن ملجم لے کے آیا تھا جس میں زہر پلایا تھا، وہ معمولی زہر نہیں تھا، کیونکہ خود قاتل کا کنفیوژن موجود ہے تاریخ کے اندر کہ اگر اس تلوار نے میرے ساتھ دغا کر دی، یہ زہر اگر دغا کر گیا، کیا ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ قتل علی کے پیچھے کتنی بڑی سازش تھی، کون لوگ تھے، یہ تاریخ میں سب چھپ کے رہ گیا۔ اگر تھوڑی سی زحمت کرو گے تو قتل علی میں روم تک کا ہاتھ نکلے گا، کیونکہ شام کا حاکم روم تک کے خبر پہنچا رہا ہے کہ اگر یہ فرد رہ گیا تو تیرا، میں تو جاؤں گا، تیرا تخت بھی چلا جائے گا۔ ایسے نہیں علی کو، کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس کی نگاہ میں خالق کے علاوہ کوئی کسی سے یہ نہیں ڈرتا، یہ جو کرتا ہے اس کے لیے کرتا ہے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی سیکورٹی کے لیے کتنا انتظام کیا تھا، تھی سیکورٹی، دنیا کی زٹ پلس تھی ان کے پاس، انڈر سیکورٹی چلتے تھے علی، کیوں؟ زمانہ دشمن تھا، ابھی جمل لڑ کے آئے ہیں، کوفے میں آئے ہیں، جمل لڑ کے آئے ہیں، صفین سامنے ہے، صفین کے بعد نہروان، تو علی کو بہت ہائی سیکورٹی چاہیے تھی نا،
کچھ نہیں. کہا جب آ ہی جائے گی تو کون ٹال لے گا؟ کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ جب آ جائے گی تو بہت مضبوط قلعے میں بھی بیٹھے ہوگے تب بھی وہاں سے کھینچ کے لے آئے گا. وقت نہیں ٹلتا ہے نا. تو اسبغ بن نباتا مولا کا بہت کلوز ہے، صحابی ہے. آیا یا علی کچھ کوشچن ہے کر لیں. ایسے حالات میں کوئی جواب دیتا ہے؟ جو زخمی ہے وہ تو بعد میں بولے گا، گھر کے لوگ کہیں گے چل نکال. اس وقت حالت دیکھ رہا ہے نہیں، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ مومنوں کا امیر ہے. یہ کیا سن رہے ہو؟ یہ مومنوں کا امیر ہے. اس کے ہاتھ پر انسانیت بیعت کر چکی ہے. جواب دوں گا لیکن اسبق سوال شارٹ کرنا. بات کہہ دی انسانیت کا، وہ بھی بنا زخم لگا ہوا ہے نا، اور جو رومال بندھا تھا نا وہ یلو ہو گیا تھا. وائٹ رومال یلو ہو گیا، زہر کا اثر پھیل رہا ہے. یہ اگر کبھی زندگی رہی پھر کبھی پڑھا تو میں تفصیل پڑھوں گا. اسبق سوال شارٹ کرنا. یالی آپ نے کبھی ایک خطبے میں کہا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں. پلیز آپ آدم سے افضل ہیں، ذرا اس بات کو وضاحت کر دیجئے. ہاں صحیح، میں نے کہا تھا میں آدم سے افضل ہوں. تو آدم سے افضل اس لیے ہوں کہ خالق نے آدم صفی اللہ کو جنت میں رکھا اور تمام نعمتیں جنت کی ان کے لیے تھیں، اور کہا تھا کہ صرف اس پیڑ کے قریب نہ جانا، لا تقربوا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، باقی جتنی نعمت ہے جنت میں سب تمہارے لیے ہے، اس کے قریب دونوں نہ جانا. تم اس کے قریب نہ جانا، قریب بھی نہ جانا. کھانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جانا. لیکن ہوا کیا؟ حرص و ہوس اور وسواس سے شیطان نے کیا کیا کہ توڑا، کھایا، پھر کیا ہوا؟ جنت سے نکل گئے. ایک چیز نے جس سے خالق نے منع کر دیا تھا اس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا. میں نے آج تک جو کے علاوہ گیہوں کبھی چھوا ہی نہیں. تو میں افضل ہوا یا نہیں ہوا؟ میں شارٹ جواب دے رہا ہوں، بلکہ بہت تفصیل ہے اس کی. ہاں میں نے کہا تھا میں موسیٰ سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں. تو افضلیت موسیٰ سے افضلیت کی بات تمہیں بتاؤں کہ عمران کے بیٹے موسیٰ سے مصر میں دو لوگ لڑ رہے تھے. ایک موسیٰ کا ماننے والا تھا، ایک فرعون کا ماننے والا تھا. موسیٰ کے ماننے والے نے فرعون کے ماننے والے کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے جناب موسیٰ کو پکارا، تو جناب موسیٰ نے اس کو مارا تو وہ مر گیا. اور اس کے بعد قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے کہ وہ ڈر گئے، نکل گئے، ڈر کے مارے نکل گئے. ایک بات تو یہ. دوسرے یہ کہ جب عصا پھینکا تھا تو اژدہا بنا تھا، تو پھر اس وقت بھی ڈرے تھے پکڑتے وقت. اور مجھے دیکھ، میں نے گہوارے میں کلہ اژدر کا چیرا، کعبے میں 2 سانپ کو مارا، میں نے گہوارے میں 1 کو مارا. اور میں نے جب پیغمبر نے مجھے سورہ برات دیا تو میں نے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو مارا تھا، لیکن سورہ برات آنکھوں میں آ کے ڈال کے پڑھا. تو میں افضل ہوا یا نہیں افضل ہوا؟ اس طریقے سے بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. افضلیت میں نے باتیں چھوڑ دیا میں نے، بہت نئے ڈپ میں جا رہا ہوں. ایک دوسری بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے نا. میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے. میری افضلیت کا دعویٰ، میں پوری کتاب کانسٹیٹیوشن آف اسلام کی کتاب پر پورا عبور رکھتا ہوں. مجھے یہ پتا ہے
کہ کون آیت دن میں اتری، کون رات میں اتری، کون آیت صحرا میں اتری، کون پہاڑ پہ اتری، کون اپنوں کے لیے اتری، کون بیگانے کے لیے اتری، مجھے سب کے بارے میں پتا ہے، مجھ سے پوچھو۔ کلیم کی پوری کتاب کا علم میرے پاس ہے، مسیح کی پوری کتاب کا علم میرے پاس ہے، صحف انبیاء کا علم میرے پاس ہے۔ آؤ مجھ سے پوچھو۔ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولا نے ایک طرف دیکھا کوفے میں اور ایک طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو؟ کہا یا علی آپ کی نگاہ کا کیا کہنا، جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ مولا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بلاد روم کی طرف سے، شام کی طرف سے ایک اونٹ کے اوپر ایک تابوت رکھ کے لوگ لے کے آ رہے ہیں، یہاں لا رہے ہیں، اور وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ دوسرے دن ایک تابوت اونٹ پہ رکھا ہوا تھا، لوگ لے کے آئے۔ پوری تفصیل اگر پڑھنے کا شوق ہے تو مدینۃ المعاجز سید ہاشم بحرینی کی رکھی ہے لائبریری میں، دیکھ لینا چاہتے ہیں، ریفرنس دے دیا تمہیں۔ وہ اونٹ پہ تابوت رکھا ہوا آ گیا، اصحاب امیر المومنین استقبال کو گئے، مولا یہ لوگ آئے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ یا علی یہ ایک جوان کا لاشا ہے، ایک جوان کی میت ہم لے کے آئے ہیں، یہ رات میں تو سویا تھا صحیح سالم، لیکن صبح اپنے بستر پر قتل، بالکل خون میں ڈوبا ہوا پایا گیا، گلا کٹا ہوا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، قبیلے میں تلوار کھینچی ہے، خاندان میں تلوار کھنچ گئی ہے، اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کہا یہاں کیوں لے کے آئے، وہاں سے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہا ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں جو شخص ہے اس کے پاس تمام ما سبق انبیاء کی کتابوں کا علم ہے۔ مدینے میں رہنے والے علی کو نہ پہچان سکے، اتنی دور سے آدمی۔ اور اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، مولا نے ایک روز کہا، یہیں پہ بات روک کے بھی آپ بات آگے بڑھاتے ہوں، ایک دن مولا نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کل یمن سے ایک اونٹ پہ تابوت رکھ کے لے کے آئے گا ایک آدمی یہاں دفن کرنے کے لیے، یہاں وہاں سے دفن کرنے کے لیے لائے گا، کہا اسی سے پوچھنا کہ وہ یہاں کیوں دفن کرنے لایا۔ اور وہی ہوا کہ وہ تابوت آیا تو مولا نے پوچھا کہ بھائی تو اپنے یہ تابوت کس کا ہے؟ کہا میرے باپ کا تابوت ہے، میں اپنے باپ کی میت یہاں دفن کرنے لایا ہوں نجف میں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے باپ نے کہا تھا کہ مجھے عراق میں فلاں مقام پر لے جا کے دفن کرنا، کیونکہ وہاں ایک ایسا شخص بن دفن ہوگا کہ دنیا کے سارے گناہگاروں کی اگر وہ شفاعت کرنے کھڑا ہوگا تو خالق اس کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرے گا، کبھی رد نہیں کرے گا۔ آدمی کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ تو مولا نے پوچھا کہ یہ قتل کتنے دن پہلے؟ کہ اس قتل کو 45 دن ہو چکے ہیں۔ بات میری یاد رکھنا، میں ایک ایک بات ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے، اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے تو بعد میں بیٹھا رہتا ہوں یہاں، میں جاتا نہیں ابھی اور اس سے پہلے بھی آتا ہوں، میں بیٹھا رہتا ہوں، جو کوشچن ہو کر لینا۔ مجھے ایک بات آج یہ بھی وضاحت کر دوں، میرے پیچھے گفتگو کرو مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے سامنے فیس ٹو فیس بات کرو، مجھے یہ اچھا، مجھے جو کہنا میرے سامنے کہنا، جو بھی کنفیوژن ہے آؤ بات کرتے ہیں، بیٹھیں۔ مولا نے پوچھا قتل کتنے دن ہوئے؟ 45 دن، 45 ڈیز کا قتل ہے۔ پوچھا لوگوں سے کہ جو قتل بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا وہ کتنے دن کا تھا؟ کہا 7 ڈیز کا۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟
وہ قتل 7 ڈیز کا تھا، یہ قتل 45 ڈیز کا ہے۔ اب افضلیت میں بتاؤ، وہ افضل یا یہ افضل؟ کون ہے وہ؟ 45 دن کا قتل ہے، مردہ ہے جس کو لے کے آئے ہیں۔ 45 ڈیز کوئی لاش باقی رہتی ہے بغیر ریفریجریٹر کے، بغیر کسی مسالے وغیرہ کے لگائے ہوئے؟ ہم نے تو اسی کتاب میں یہی ایک واقعہ پڑھا ہے کہ 3 دن کے اندر میت ایسی سڑ جاتی ہے کہ آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ 3 ڈیز کے اندر، یا تو 45 ڈیز ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج ہی رات کا قتل ہے۔ مولا نے کہا کہ قمبر ان سب کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ، تابوت کو فلاں جگہ رکھو، حفاظت کرو، اور ہاں کوفے میں جا کے اعلان کر دے کہ کل جن لوگوں کو مصداق سورہ بقر دیکھنا ہو وہ نجف میں جمع ہو جائیں۔ جن کو مصداق سورۃ البقر دیکھنا ہو، جنہوں نے دور کلیم کا مردہ زندہ ہوتے نہ دیکھا ہو، وہ آئیں، آ کے دیکھیں۔ یہ اعلان کوفے میں ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھر سے چلے، مومن بھی چلے، منافق بھی چلے، دل سے قائل بھی چلے، منکر ولایت علی بھی چلے، سب آئے۔ آج دیکھیں گے، آج دیکھیں گے۔ مولا تعقیبات پڑھ کے مسجد سے نکلے، نکلنے کے بعد اصحاب ساتھ میں، مولا نے کہا تابوت حاضر کیا جائے، تابوت حاضر کیا جائے۔ تابوت لایا گیا، کھولا گیا۔ ایک نوجوان جس کی زلفیں بڑی ہیں، بالکل ابھی سبزہ اگا ہوئی ہے، بڑی پیاری سی صورت، خوبصورت، بالکل ینگ، ریشمی بستر کے اوپر بڑی بے دردی سے قتل کیا ہوا پڑا ہے۔ مولا نے کہا بتاؤ، جب بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا مصر میں، تو لوگ عمران کے بیٹے کلیم کے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ قبیلے میں قتل ہوا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ خالق سے جا کے کوہ طور میں پوچھئے کہ قاتل کا پتہ بتا دے۔ یہاں سے گئے، وہاں جا کے کہا، پروردگار نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر لو، ایک گائے ذبح کر لو۔ ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ، مقتول کے بدن پہ مارو، وہ اٹھ کے بتا دے گا، وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ وہ گئے، آ کے بتایا، قوم بھی عجیب و غریب تھی، کہنے لگی یہ تو بتاؤ کہ گائے دکھتی کیسی ہو، چلتی کیسی ہو؟ ارے تجھے قاتل کے پتے سے مطلب ہے، گائے کے رنگ اور رونگت سے کیا مطلب تیرا؟ لیکن اگر یہ نہ کرے تو بنی اسرائیلی کیسے رہے؟ قرآن کا سروے کر لو پورا، سارا تو بنی اسرائیلی کے کتھے چٹھے سے موجود ہے۔ اب جو صفت ان میں تھی وہی صفت ان میں بھی آ گئی۔ یہ مثال دی بنی اسرائیل جیسی، اگر وہاں سامری تھا تو یہاں بھی سامری ہو گیا۔ بنی اسرائیل دکھتی کیسی ہو؟ گئے خالق سے پوچھا، اور میں اس بات کو پڑھ چکا ہوں کہ فاقع اللونہا تسر الناظرین، ذرا زردی یلو طریقے کی ہو اور دکھتی ہے اچھی سی ہو، نگاہوں کو اچھا لگے۔ پڑھ دوں پوری بات، اجازت ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد۔
गाय अब ढूंढते हुए चले। इधर गांव गांव तलाश किया, एक जगह देखा एक गाय, नौजवान गाय की। कहा ये गाय मुझे दे दो। क्या करोगे? कहा हमारे खानदान में कबीले में कत्ल हो गया है, इसको ज़िबा करके उसका गोश्त मारेंगे। कहा अजीब आदमी हो, ये मेरे बाप का दिया हुआ गिफ्ट है। बाप का दिया गिफ्ट है? तुम्हारे बाप ने इस गिफ्ट काहे के लिए दिया था? कहा एक रोज मेरा बाबा दुकान बंद करके आराम कर रहा था, चाबी तकिए के नीचे रखी थी। बहुत से लोग माल लेने आए, मैंने कहा मेरा बाप सो रहा है, मैं तक चाबी तकिए के नीचे अगर उठाऊंगा उसकी नींद टूटेगी। जब मेरा बाबा उठा तो उसने पूछा कि कोई आया था माल? का हाँ, माल लेने तो कई लोग आए थे, लेकिन आपके तकिए के नीचे चाबी थी, मैंने आपको उठाना। कहा तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? कहा हाँ, आप मेरे बाप हो इसलिए आपसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे बाप हो इसलिए मोहब्बत करता हूँ। कहा अच्छा तुझे मुझसे इतनी मोहब्बत है, आज मैं तुझे अपनी जिससे बहुत अच्छी चीज जो मुझे महबूब है मैं तुझे दे रहा हूँ, ये गाय आज से तेरी मिल्कियत, ये तेरी मिल्कियत। ये तारीख है जो बता रहा हूं। कहने लगे, गए जनाब मूसा के पास, कहने लगे गाय देख ली है, आप सिफारिश कर दोगे तो जवान दे देगा। जनाब मूसा ने जाके सिफारिश की तो जवान ने कहा ठीक है। कहा लोगे कितना? का कीमत का ज़िबा करने के बाद इसकी खाल में जितना सोना चांदी आएगा। कहेंगे एक गाय की इतनी कीमत? का जिसका कत्ल हुआ इंसान की कीमत बताओ क्या होती है? बाप ने गाय दी थी ना, सब्र करके गाय ले ली, अल्लाह ने कितना दिया उसे? थोड़ा सा सब्र करो। देखो याद रखो, एकदम सेकंड भर में कोई आदमी, बहुत से लोग हम लोग से मिलते हैं, मौलाना कोई ऐसा तारीफ बता दो सेकंड भर में यूं बस काम हो जाए। मैं अक्सर कहता हूँ यार अगर मेरे पास इतना अच्छा वो होता तो मैं क्या बेवकूफ था जो बैठा रहता। होता है, लोग आते हैं आपके पास, आप यकीनन कुछ होगा, नहीं है तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं है, समझने वाले के लिए है, ना समझ के लिए कुछ नहीं है, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है। यकीन रखोगे तो सब कुछ है, यकीन नहीं रखोगे तो कुछ नहीं है। अगर यकीन है तो सिर्फ बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता काफी है, यकीन नहीं है तो पूरा कुरान खोल के पी लो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर यकीन नहीं है पूरा कुरान घोल के पी लो, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा नहीं मेरा मौजू ना कुरान में नहीं मैं बताता, अगर मैं कुरान पे पढ़ रहा होता तो मैं आपको बताता कि कुरान क्या है, कुरान की जामियत क्या है, कुरान किसे कहते हैं, कुरान पे वो है। तो गाय को ज़िबा किया गया, गोश्त का टुकड़ा मारा गया और उसने उठ के बताया कि मेरा कत्ल किसने किया है, मेरे चचा ने मुझे मारा है। क्यों मारा? कब हुआ यह था कि मेरी चचा की लड़की से शादी हुई थी, मेरी पट्टी नहीं थी, मैंने दूसरी जगह शादी कर ली। ये बात उसको नागवार गुजरी, मेरे चचा ने मुझे रात में बिस्तर में मार दिया, ये मेरा कातिल है। ये वाक़या पूरा तारीख में है। अब मौलाए कायनात फरमा रहे कि अब जिसे मिस्दाक सूरह बकर देखना हो वह देखे। वो दौर कितना पुराना है, वो मिस्र का वाक़या है, ये कूफा है। कुरान करीम के कितने साल बाद नाजिल हुआ? कितने साल बाद नाजिल हुआ है? आओ देखो, मुझे पैगंबर ने बताया था ये होगा, ये इल्म नबूवत है। आए दुनिया देखे कि मेरे पास इल्म नबूवत कितना है। जो लोग मसलत पे बैठे मेरी जगह वो दावा करके बताएं, वो एक कीड़ा जिंदा कर दें। जो लोग मेरी जगह पे बैठ गए हैं वो एक कीड़ा जिंदा करके बताएं। मैं तो इंसान जिंदा कर रहा हूं, वो भी 45 दिन का कत्ल। न मौला ने कोई गाय ज़िबा की, न कोई बकरी ज़िबा हुई, न कोई मुर्गी ज़िबा हुई, कुछ नहीं हुआ, है ना।
آئے, آنے کے بعد تابوت کے پاس کھڑے ہوئے, بارگاہ خالق میں کچھ دعا کی. لوگ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں پائے کہ علی نے کیا پڑھا, اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اٹھ 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 کے بتا اپنے قاتل کا نام. جیسے آدمی رات گزار کے انگڑائی لیتا ہے, اس طریقے سے انگڑائی لے کے اٹھا. اٹھا کا بتا تیرا قاتل کون ہے, قبیلے کے سردار کو بتا. میرا قاتل میرا چچا ہے. بات وہی ہے جو میں بس پڑھ چکا. اس کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی, میری پٹتی نہیں تھی, میں نے دوسری جگہ شادی, اس نے طیش میں آ کے مجھے قتل کر دیا. بس اتنا سا ہے مسئلہ, مجھے قتل کر دیا. مولانا نے کہا پلٹ جا, بس اتنا کہا کہ اب اپنی اصلت پہ چلا جا. اس نے علی کے قدموں کو پکڑا. اب علی ناصر سعید برخاتی کا شعر ہے کہ حشر کے ہنگام سے, قبر کی تنہائیوں سے, حشر کے ہنگام تک آپ کے قدموں کو چھوڑے گا میرے سرکار کون. قبر کی تنہائیوں سے حشر کے ہنگام تک آپ کے قدموں کو چھوڑے گا میرے سرکار کون. کہ یا علی موت کا مزہ چکھ چکا, اب نہیں جانا. مولا نے کہا ٹھیک ہے اٹھ جا, اٹھ جا. مولا نے کہا لے کے جاؤ اپنے قبیلے میں. جو سردار قبیلہ تھا وہ نوجوان کہہ گئے یا علی, جو انسان لوگ منزل حیات تلاش کرتے ہمیں تو منزل سامنے مل گئی. اب میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. دونوں رہے رکاب علی میں اور جنگ صفین پر درجہ شہادت پہ فائز ہوئے. بندہ جنگ صفین میں علی کی رکاب میں کام آیا. تو بتاؤ کہ علی جیسا کوئی ہے؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے 4 بیٹے, سب سے چھوٹے علی ابن ابی طالب ہیں. طالب جعفر, طالب جعفر عقیل علی. 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹی ہے ام ہانی, مولا کائنات کی ایک سسٹر ام ہانی. آج جعفر طیار کے پودوں کا تذکرہ ہے, علی کے نواسوں کا تذکرہ ہے. جعفر ہجرت کر کے مکے سے حبشہ چلے گئے تھے, ایتھیوپیا. اس وقت ایتھیوپیا, مکے سے ہجرت کر کے حبش ایتھیوپیا چلے گئے تھے. وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا. ان سب کو واپس لانے کے لیے بہت سے لوگ گئے, مکے سے لوگ بہت گفٹ بھی لے کے گئے کہ کسی طریقے سے سب کو لے آئیں اور یہاں لا کے ٹارچر دیں مکے میں. لیکن ایسا ہوا نہیں, ایسا نہیں ہوا. عبداللہ اسی حبش میں پیدا ہوئے, ایتھیوپیا میں پیدا ہوئے. ان کی ماں اسما ہے. جناب جعفر واپس کب آئے ہیں؟ جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے آئے اور سن 7 ہجری میں 7 ہجری میں جب خیبر مولا کائنات نے فتح کیا ہے, قلعہ خیبر کو اکھاڑا ہے, تو اسی دن حبشہ سے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو لے کے جناب عبداللہ کو لے کے جناب جعفر آئے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ میں ان 2 خوشیوں میں سے سب سے زیادہ کس کے لیے خوشی مناؤں؟ کون سی خوشی زیادہ, خیبر کو اکھاڑنے کی خوشی یا جعفر کے حبش سے آنے کی خوشی؟
جعفر پیغمبر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں جناب جعفر جن کو تیار کہتے ہیں اڑنے والا، یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے جو جارڈن میں ہے، جنگ موتا جو جارڈن میں ہے وہاں شہید ہوئے۔ اللہ نے، یہ آپ نہ سمجھئے دشمنان اہل بیت کی یہ پرانی عادت ہے بازو کاٹنا، بازو کا کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، یہ دشمنوں کی پرانی عادت ہے۔ جناب جعفر جن کے ہاتھ جنگ موتا میں کاٹ لیے گئے، اللہ نے جنت میں انہیں 2 پر دیے ہیں، مولا کائنات کے بھائی کو جنت میں 2 پر دیے ہیں زمرد کے، جس کے ذریعے سے وہ اڑتے ہیں۔ جعفر طیار، ان کا بیٹا کون ہے؟ عبداللہ، عبداللہ ان کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بہت بہادر ہے، بڑا شجاع ہے۔ شام کا حاکم جعفر طیار کی شجاعت بھی جانتا ہے، اور شام کا حاکم عبداللہ کی بہادری کو بھی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ کو پیغمبر نے بہت دعا دی تھی، ان کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا، مصر میں، بصرے میں، شام میں بہت بزنس پھیلا ہوا تھا بہت۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ بہت کنفیوژن کی وہ کرتے ہیں کہ خاندان اہل بیت معاذ اللہ ابو طالب کے بیٹے یا ابو طالب کے پوتے نواسے بہت مفلوق الحال، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ فیملی بہت بہت پیسے والی فیملی ہے، اور بہت سخاوت اس طرح سے چلتی ہے، سمجھے؟ کبھی یہ نہ سوچنا، میں اکثر سادات کے سلسلے میں لوگ کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سادات یوں سادات، میں کہتا ہوں زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو، سادات کو اگر ان کا حق دلا دو جو ان کی دادی اور ان کے جد چھوڑ کے گئے ہیں، تو کسی کے دروازے میں سادات مانگنے نہیں جائے گا۔ یہ فتح تو صرف ایک بات ایک فاغ، ورنہ 7 باغ اور شہزادی نے چھوڑے تھے۔ بہار موجود ہے لائبریری میں، کتاب دیکھ لینا، اور کتابیں موجود ہیں فتح کے بارے میں کہ سیدہ نے 7 باغ اور چھوڑے تھے، 7 باغ اور ہیں، تو سب نے چھین لیا۔ تو جناب عبداللہ کی پراپرٹی بہت ہے، سخاوت بھی بہت کرتے ہیں۔ مدینے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کہ مدینے کا سب سے سخی آدمی کون ہے، سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہو، سب سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہو، کون ہے؟ کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ باتیں کرنے سے کیا فائدہ، ایگزامپل کر کے دیکھ لیتے ہیں، جن کی باتیں ہو رہی ان کے دروازے میں ایک بندہ بھیج دیتے ہیں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی آیا جا کے عبداللہ کے دروازے پہ، اس وقت پہنچا کہ جب جناب عبداللہ کے دروازے پہ بہترین گھوڑا ان کے سفر کے لیے تیار کر رہا تھا غلام، زین کسی ہوئی، زین کس رہا تھا، سواری بالکل تیار، سامان سفر اور سونے چاندی کی بھری ہوئی تھیلیاں بھی۔ اتنے میں پہنچا، سلام کیا، کہا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، میں آپ کے دروازے پہ اپنی حاجت لے کے آیا تھا۔ کیا حاجت ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، مجھے واپس جانا ہے، پلیز آپ ہماری کچھ مدد کریے۔ انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے، رکاب میں ایک پاؤں رکھ چکے تھے، فوراً گھوڑے سے اترے، لگام غلام سے کہا اس کو تھما دو، اور کہا میرے اس گھوڑے پہ 4000 درہم و دینار سونے کے ہیں، یہ سارا کا سارا مال تیرا۔ 3 بندے اور ادھر ادھر گئے، لیکن جتنی عبداللہ کے دروازے سے سخاوت ملی تھی اتنا کسی کو نہیں ملی۔ اور جناب عبداللہ کا ایک شیوا اور تھا کہ اپنے دروازے سے لوگوں کو چادریں تقسیم کیا کرتے تھے، لوگوں کو چادریں تقسیم کرتے تھے۔
بہادری کے لیے بس ایک بات. ایک مرتبہ زن طاغیہ کا بیٹا شام کے ملعون نے اپنے دربار میں اپنے منحوس وزیر امریاس کے سامنے جناب عبداللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی شرف میں حسین سے کم نہیں ہو. حسین کو حسن کو کیا شرف ہے، صرف جو ہے وہ سیدہ ان کی ماں ہے. اتنا سننا تھا کہ دربار میں فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیا کہا؟ میرا تقابل ان سے کر رہا ہے. وہ شہزادی کونین کے بیٹے ہیں، وہ بدول کا لاڈلا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے، اور میری ماں اس کا تقابل کر لیں؟ کائنات میں کسی کی ماں اس کا تقابل نہیں کر سکتی. شجاعت بھی آپ نے دیکھ لی. عبداللہ اپنی شریک حیات شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی. داماد کس کے ہیں؟ علی کے داماد ہیں. بیٹے جب امام مکے سے چل کے مدینے کی طرف آئے اور ادھر سے اب کوفہ جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، تو جناب عبداللہ نے رکاب پکڑ لی. لیکن امام نے 2 لوگ شخصیتوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا. کہا نہیں تم مدینے میں رہو. محمد حنفیہ کو بھی ساتھ نہیں لیا اور عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھی ساتھ نہیں لیا. تو انہوں نے اپنے 2 بیٹے عون اور محمد کو ساتھ کیا. کہا یہ 2 فدیے اپنے ساتھ لیتے جائیں. عزیزان گرامی، کربلا میں جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں. بطول کی لاڈلی اپنے بیٹوں کے سامنے ان کے نانا اور ان کے دادا کی شجاعت بیان کر رہی ہے. تیرے نانا قلعہ کشائے خیبر تھے، پہلوانوں کی پنڈلیاں تیرے نانا کے نام سے کاپتی تھیں. تیرے دادا کی شجاعت اور ہیبت کا چرچا شام اور تمام روم تک بیٹھا ہوا تھا. ماں بیٹوں کو شجاعت کے قصے کیوں سنا رہی ہے؟ تاکہ بیٹے جری ہو. اور یہ بھی کہہ دیا میرے لال یہ ٹھیک ہے کہ تیرا دادا لشکر کا علم اٹھایا کرتا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ تیرا نانا لشکر اسلام کا علم اٹھاتا تھا، لیکن یاد رکھنا اب لشکر کے علمدار میرا بھائی عباس ہے، علم کی طرف نہ دیکھنا. ماں بیٹوں کو رات بھر شجاعت کے قصے سناتی رہی، بیٹوں سے اپنے یہ چیزیں بتاتی رہی. عزیزان گرامی، کلیجہ چاہیے اللہ بطول کی لاڈلی اپنے ماجائے پر فدیہ کرنا چاہتی ہے اپنے بیٹوں کو. کربلا میں جب جنگ کا بازار گرم ہوا، شہزادی زینب کے لال اپنے ماموں کے پاس آ کے اجازت مانگتے ہیں. امام حسین بہن کے بچوں کو اجازت کیسے دیں؟ عزیزان گرامی، حسین اپنے بھانجوں کو سینے سے لگاتے ہیں. یہ کیسے ہو کہ اپنے گود کے پالوں کو جن کو ان باہوں میں کھلایا ہو، کچھ دیر کے بعد ان کا لاشا اٹھانے کے لیے مجھے جانا پڑے. ادھر ماں نے کہا میرے لال کیا علی اکبر کا لاشا آ جائے گا تب جاؤ گے؟ کیا قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی تب جاؤ گے؟ میرے لال تیری ماں انتظار کر رہی ہے کہ تم میرے بھائی پر جا کے قربان ہو. جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو انسان سب کچھ قربان کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ بھائی بچ جائے، بھائی بچ جائے.
بطول کی لاڈلی بھی چاہتی ہے میرا بھیا بچ جائے، میرے بھیا پہ آنچ نہ آئے۔ عزیزان گرامی، بچوں کو لے کے آئیں، میرے بھائی کو اجازت دے دو۔ حسین ابن علی نے کس کلیجے سے بچوں کو اجازت دی ہوگی؟ تاریخ نے لکھا کہ دونوں بچے سوار ہو کے میدان کارزار میں آئے۔ آنے کے بعد میدان کربلا میں دونوں نے اپنے کو الگ الگ طریقے سے وہ کیا۔ دونوں نے لشکر اعداء پر موت کا بازار بالکل گرم کر دیا۔ موت کا میہ برس رہا ہے، جدھر جاتے ادھر سروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو تکبیر کہہ کے بتاتے ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ عمر صاحب خیمے میں بیٹھا ہے، خیمے میں عمر صاحب بیٹھا ہے، لشکر میں بھگدڑ مچی ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیر کچھار سے چھوٹ گئے ہیں، جدھر جاتے ہیں صفیں الٹ جاتی ہیں، ہر ایک موت کے خوف سے بھاگ رہا ہے۔ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، عباس اور حسین کے بھانجے لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے شجاعت جعفر طیار آئے دنیا دیکھے، جس نے حیدر ثانی کی شجاعت نہ دیکھی آئے دیکھے، جس نے حیدر کرار کی شجاعت نہ دیکھی ہو دیکھے، جس نے جعفر طیار کی شجاعت نہ دیکھی ہو دیکھے۔ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، چاروں طرف لشکر اعداء بھاگ رہا تھا۔ عمر سعد نے حکم دے دیا چاروں طرف سے مل کے بچوں پہ حملہ کر دو۔ بس عزیزان گرامی، لشکر اعداء نے گھیرنا شروع کیا، گھیرنا شروع کیا، تیر برسنے لگے، نیزے چلنے لگے، تعلیم تلواریں لے کے آگے بڑھنے لگے، حصار تنگ ہوتا چلا گیا۔ حسین در خیمہ پہ کھڑے ہوئے، بچوں کو دیکھ میرے بھانجے دکھائی نہیں دیتے، آواز دو کہاؤ میرے بہن کے لال، حسین تمہیں پکار رہا ہے، آواز دو۔ ایک مرتبہ آواز اٹھی، آقا میرا سلام، حسین عباس چلے، دونوں بچے زخموں سے چور ہو کے گرے، عباس جلدی چل، جلدی سے چلے، دونوں زین سے زمین پہ آئے، لشکر اعداء نے نیزے اور تلوار کی بارش کر دی۔ حسین زمین پہ بیٹھے، عباس بیٹھے، لاشیں اٹھائے، اٹھا کے لے کے چلے، ابھی شبی نکلے گی، ارے قیامت کا زمانہ، خیمے میں لاشیں آئے، شہزادی زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان پیشانی سجدے میں رکھی، میرے معبود میرا فدیہ قبول، میرا بھائی بچ گیا، میرا بھائی بچ گیا۔ ارے ہمیں پتا تھا میرے لال میرے بھائی کو آج نہیں آنے دیں گے، لیکن اللہ وہ قیامت کا زمانہ، شہزادیہ پرسادی